یہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ نے غسل کے متعلق سنی ہوں گی۔ غسل ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، انسان مسجد میں داخل تک نہیں ہو سکتا، قرآن کو چھونا تو دور انسان پڑھ تک نہیں سکتا۔ آخر غسل فرض ہونے کا اسلامک پرنسپل ہے کیا؟ یہ کب فرض ہوتا ہے اور کب نہیں؟ آئیے آج یہ سمجھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں صرف 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ان 5 کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جن سے کبھی غسل فرض ہوتا ہو، اور ان 5 میں سے بھی 2 ایسی ہیں کہ جو صرف فیمیلز کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اگر آپ ان 5 چیزوں کو ابھی سیکھ لیں تو غسل فرض ہونے کا ہر سوال کا جواب آپ خود ہی نکال سکتے ہیں۔ غسل فرض ہوتا ہے ویٹ ڈریمز یعنی احتلام سے۔ انٹر کورس کے وقت صرف انٹر کرنے سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جب فیلنگز ہائی ہوں تو ایک ٹرانسپیرنٹ ڈسچارجنگ ہوتی ہے جس کو مزی یعنی پری سیمینل فلوئڈ کہتے ہیں۔ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ غسل تب فرض ہوگا کہ جب فل فیلنگز کے ساتھ منی یعنی سیمن اپنے انر ایریا سے جدا ہو کر باہر آ جائے۔ اگر فیلنگز ہوں اور سیمن باہر ہی نہ آئے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس شخص کی فیلنگز ختم ہو گئی اور فیلنگز ختم ہونے کے بعد کسی وجہ سے اس کی سیمن باہر آ گئی تو اب غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ یہ سیمن اپنے انر ایریا سے الگ ہوئی تھی فیلنگز کے ساتھ۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا کہ اس شخص کی فیلنگز ختم ہونے کے بعد وہ واش روم یوز کر لیتا یا سو جاتا یا 40 قدم واک کر لیتا اور اس کے بعد اگر کسی وجہ سے سیمن آتی تو پھر غسل فرض نہیں ہوتا، کیونکہ ان تینوں کاموں کو کرنے کی وجہ سے ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو کسی بیماری کے باعث بغیر فیلنگز کے ہی اگر اس کا سیمن باہر آ جاتا ہے تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ چوتھی اور 5ویں چیزیں صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ چوتھی چیز ہے مینسٹرویشن یعنی حیض۔ یہ جب بھی اینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مینسٹرویشن کی کیلکولیشن کے بارے میں الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ 5ویں چیز ہے پوسٹ نیٹل بلیڈنگ یعنی چائلڈ برتھ کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اینڈ ہونے پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ان ساری 5 چیزوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے غسل فرض ہوتا ہو۔ میت کو نہلانا اس لسٹ کے اندر شامل نہیں ہے، اس لیے میت کو نہلانے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اور اب آپ ہر سوال کا جواب خود ہی ان 5 پرنسپل سے نکال سکتے ہیں کہ جو ان پرنسپلز کے اندر جو چیز شامل نہیں ہے اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے، عمل کرنے کی اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔